بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین سامعین، حج کے دیگر فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس حج اور عمرے کی برکت سے مسجد نبوی کی حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہوتی ہے اور آپ کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ جو پہلے کسی زمانے میں یثرب تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے یہ مدینہ منورہ بنا۔ اس کے اور بہت سارے اچھے اچھے خوبصورت نام ہیں، طابہ، طیبہ، اور تو مدینہ منورہ یہ خود ایک فضیلت کی چیز ہے اور بہت عظیم شہر ہے۔ یہاں آقا نامدار سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہیں، تشریف فرما ہیں۔ مدینہ منورہ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو بہت سے صحابہ کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، بیمار پڑ گئے، بخار ہو گیا، اور صحابہ کرام مہاجرین مکہ مکرمہ کو یاد کر کے روتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان کے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما دے، مکہ سے بھی زیادہ محبت پیدا فرما دے، اور یہاں کی بیماری کو اے اللہ باہر منتقل کر دے، وبا کو باہر منتقل کر دے۔ اور غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ہی یہ اثر اور نتیجہ ہے کہ آج مسلمان باوجود اس بات کے کہ مکہ مکرمہ زیادہ افضل ہے، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، اس میں نیکی کرنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، وہاں بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، لیکن مسلمان مدینہ منورہ کو زیادہ محبت سے یاد کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ زیادہ شوق سے کرتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ اور وہاں مسجد نبوی ہے، 3 بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ تو مسجد نبوی ایک بڑی مسجد ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں اس مسجد میں کے مطابق اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے، جبکہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا۔ بہرحال مسجد نبی کی اپنی فضیلت ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود سلام بھیجتا ہے دور سے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو قریب سے مجھے سلام کرتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں خود سنتا ہوں اسے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص اس کے پاس اس کے کسی عزیز ترین دوست کا خط آئے، اس نے اس میں سلام لکھا ہو تو اس سے بھی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی پیغام لے کر آیا کہ فلاں نے آپ کو سلام پہنچایا ہے تو اس سے بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ آدمی خود آ جائے اور خود آ کر سلام عرض کرے تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا یقیناً یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی، اور ایک حدیث میں ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کے لیے آیا اور وہ میری زیارت کو نہیں آیا، فقط جفانی کے الفاظ ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور واقعتاً یہ زیادتی ہے کہ وہ عظیم ہستی کہ جس کی بدولت ہمیں یہ سارا دین ملا، دین اسلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پسندیدہ دین قرار دیا، جس کو اپنی نعمت قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں، آپ کے طفیل ہمیں قرآن ملا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نماز ملی، روزہ ملا، ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کتنا تڑپتے رہے، دعائیں کرتے رہے، ہر وقت امت کی فکر کرتے رہے، اور مرتے وقت بھی، دنیا سے جاتے جاتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فکر کی۔ اور کل جب میدان حشر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی فکر میں ہی پریشان ہوں گے اور اس امت کی سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، تو اس امت کی ہی فکر کرتے رہے۔ تو کیا امت والوں کا حق نہیں ہے کہ وہ جب وہاں پر پہنچیں اس ملک میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کریں؟ اس لیے ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جب حج اور عمرے کے لیے جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی حاضری دے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرے، سلام پیش کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کا بہت سے آداب علماء نے لکھے ہیں۔ سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہاں جب تک رہے انتہائی ادب کے ساتھ رہے، زیادہ شور و شغب اور بلند آواز سے بات نہ کرے، درود شریف کی کثرت رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف چلے تو نظریں نیچی جھکی ہوئی ہوں، انتہائی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انتہائی مؤدب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ باب السلام سے حاضری ہوتی ہے۔ آج کل باقی ایک ہی دروازہ انہوں نے وہ کھولا ہوا ہے، باب السلام اسے کہتے ہیں، 1 نمبر دروازہ ہے۔ یہ سیدھا یہ دروازے سے چلیں تو سیدھا معاہدہ شریف جہاں پر جالیاں ہیں، روضہ اقدس ہے، آدمی وہاں پر پہنچتا ہے۔ تو درود شریف پڑھتے ہوئے جائے، مسجد میں داخل ہو، پہلے سیدھا پاؤں جو ہے وہ داخل کرے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی وہ تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ لے، لیکن آج کل خصوصاً جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں وہاں پر نہ ٹھہرنے دیتے ہیں، نہ رکنے دیتے ہیں، نماز پڑھنے تو بہت دور کی بات ہے۔ وہاں پر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس چلو اور جاؤ اور جا کر کے سلام پیش کرو۔ تو اس وقت تو تحیۃ المسجد پڑھنے کا کوئی موقع آج کل نہیں ہے۔ تو سلام کے لیے جائیں درود شریف پڑھتے ہوئے، اور جب جالیوں کے سامنے پہنچ جائیں تو وہاں پر ایک گول دائرہ ہے بڑا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی ادب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد جو سلام کے مختلف الفاظ ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین، یا امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، جو بھی الفاظ ہیں، جتنے دیر ادب کے ساتھ وہاں پر کھڑے رہیں، سلام پیش کریں، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کریں کہ یا رسول اللہ، میں بہت دور سے آیا ہوں، گناہوں سے جو ہے کیا وہ کمبارا ہوا ہوں، اور آپ سے شفاعت کی امید لے کر آیا ہوں کہ آپ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری شفاعت فرمائیں۔ میں آپ کی شفاعت کا طلبگار بن کر آیا ہوں اور آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا ہوں۔ درخواست کریں شفاعت کی۔ اس کے بعد اپنی طرف سے سلام پیش کرنے کے بعد جن جن لوگوں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا سلام پہنچا دیجئے، ان کی طرف سے سلام پیش کریں، ان کا نام لے کر، ان کے والد کا نام لے کر، السلام علیکم یا رسول اللہ عن فلان ابن فلان، کہ میں فلاں ابن فلان کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور وہ بھی آپ سے شفاعت کے طلبگار ہیں۔ جتنے لوگوں کے نام یاد آئیں، ایک بات یاد رکھیے، جب ہم چلتے ہیں یہاں سے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم روضہ اقدس پر حاضری دیں گے،
تو لوگ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا سلام بھی پیش کر دیجئے۔ اگر آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کا سلام پیش کروں گا تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ اب ان کا سلام پیش کریں۔ اسی لیے ہمارے علماء جب کسی سے درخواست کرتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ درخواست کرتے وقت کہتے ہیں اگر وہاں پر یاد رہے، یاد آ جائے تو ہمارا سلام بھی پیش کر دیجیے گا۔ بہرحال اگر آپ نے وعدہ کیا تو ان کا سلام پیش کریں، اور اگر نام یاد نہیں رہا تو آخر میں یہ عرض کریں کہ اللہ کے رسول جن جن لوگوں نے مجھے سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے میں ان سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اس سے سب کی طرف سے جو آپ نے وعدہ اپنے جو ذمہ داری لی تھی وہ ادا ہو جائے گی۔ اس سے تھوڑا سا آگے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک قدم ہو جائیں اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلیفۃ المسلمین، ان الفاظ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر ایک قدم تھوڑا سا اور دائیں طرف ہٹ کے جب سلام پیش کریں گے تو آپ کی پشت قبلے کی طرف ہوتی ہے اور رخ جو ہے وہ جالیوں کی طرف ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سیدھے ہاتھ کی طرف آپ ایک قدم بڑھیں گے تو سلام پیش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ واپس پلٹیں، دونوں پر سلام، پھر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کریں، لیکن آج کل وہاں پیچھے ایک قدم بھی ہٹنے نہیں دیتے۔ اور یہ سلام پیش کرنے کا جو میں نے طریقہ بتایا یہ تو اس وقت ہے جب کہ اطمینان کے ساتھ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر سلام پیش کریں۔ بعض اوقات تو آدمی کو موقع مل جاتا ہے 2-4 منٹ کھڑے ہونے کا، بعض دفعہ اس سے زیادہ بھی، بعض دفعہ 1-8 منٹ ہی بس وہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آگے بڑھو، تو چلتے چلتے بھی آدمی رخ ان کا آپ کا جالی کی طرف ہو اور سلام پیش کرتے ہوئے آپ وہاں سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے چلے جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح سے۔ اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، اگر موقع ملے اور آپ کا رخ روضہ اقدس کی طرف ہے تو ہاتھ نہ اٹھائیں، ویسے ہی دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلوں کو وسیلہ بنا کر یا ویسے ہی اللہ سے دعا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، حضور اللہ سے دعا کریں گے۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور اگر مسجد سے باہر نکل گئے تو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ مسجد نبوی میں جب تک رہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس طرح سے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی کہ درمیان میں کوئی نماز اس کی فوت نہیں ہوئی، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اس نے 40 نمازیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے برات کا اور جہنم سے برات کا پروانہ عطا کرتے ہیں، گویا کہ وہ جہنم سے بھی اس کو آزادی کا پروانہ مل گیا اور وہ نفاق سے بھی بری ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی 40 نمازیں۔ اور جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہاں کی حکومت بھی اور خود ہماری پاکستان کی حکومت بھی کوشش کرتی ہے کہ حاجیوں کو وہاں پر 8 دن مل جائیں تاکہ ان کی 40 نمازیں پوری ہو جائیں۔ تو یہ 40 نمازیں یہ کوئی حج اور عمرے کا وہ حصہ نہیں ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے 40 نمازیں کوشش کی جاتی ہیں وہاں پر پڑھی جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسجد نبی وہ فضیلت کی جگہ ہے، مسجد نبی کتنی ہی وسیع ہو جائے وہ جو ثواب ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1000 یا ایک روایت کے مطابق ایک نماز کا ثواب 50,000، یہ پوری مسجد میں، اگر اس سے کئی گنا یہ مسجد بڑھ جائے تو جہاں تک مسجد ہوگی، جو مسجد کی حدود ہوں گی اس میں یہ ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے گھر، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس گھر سے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو بعض علماء نے کہا یہ ٹکڑا ہی جنت سے اتارا گیا اور قیامت جب قائم ہوگی تو اس کو اٹھا لیا جائے گا آسمان پر۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فضیلت کی چیز ہے، یہ ایسا ہے جیسے کہ جنت۔ تو اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز پڑھی جائے۔ آج کل سعودی حکومت نے
اس کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، ایک ایپ مقرر انہوں نے متعارف کرائی ہے اعتمدنا کے نام سے. اس کو آپ لوڈ کر لیں گے پہلے سے، اور پھر اس ایپ کے ذریعے سے باقاعدہ وقت لیا جاتا ہے. پہلے لوگ جمع ہوتے تھے، دھکے دیتے تھے، اب یہ وقت تو لگتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن دھکم پیل نہیں ہوتی. اگر آپ نے اس سے وہ وقت لے لیا تو ابھی آج کل انہوں نے طریقہ یہ اپنایا ہوا تھا کہ سلام پڑھ کر ہم جو باب جبرائیل سے نکلتے ہیں اس طرف انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہیں، قالین بچھائے ہوئے ہیں، اوپر چھتریاں ہیں، پہلے وہاں پر بٹھا دیتے ہیں اور پھر جتنی گنجائش ہوتی ہے ایک ایک کر کے وہاں پر چھوڑتے ہیں. 10-12 منٹ کا وقت دیتے ہیں، وہاں پر لوگ نماز پڑھیں، دعا کریں، پھر ان کو باہر نکالتے ہیں، پھر دوسرے جو ہے کہ گروپ کو بھیجتے ہیں. تو اس طرح سے ہر ایک کو موقع مل جاتا ہے اور دھکم پیل بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں بعض دفعہ انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ازدحام زیادہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ریاض الجنہ میں بھی ایک دفعہ ضرور جو ہے حاضری دینی چاہیے، وہاں پر نماز پڑھنی چاہیے. وہاں پر مختلف ستون ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ نماز پڑھیں. جب تک آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. یہاں پر بہت سارے مدینہ منورہ میں مقامات ہیں، جن میں سے ایک قباء ہے. یہ وہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی، کیونکہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ تو اسلام سے پہلے سے قائم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو قباء میں آپ نے قیام کیا، اور سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی. یہ مسجد نبوی سے پہلے بنی ہے، اس لیے اسلام میں سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد قباء ہے، اور جس کی اللہ تعالی نے تعریف کی کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہفتے کے روز تشریف لے جایا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں طہارت حاصل کی، پاکی حاصل کی، وہ قباء آیا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا. تو وہاں حاضری دینی چاہیے، وہاں پر 2 رکعت کم از کم پڑھنی چاہیے. اسی طرح سے احد پر حاضری دینی چاہیے، اور وہاں پر شہداء احد پر نماز فاتحہ پڑھنی چاہیے. اور موقع ہو تو بقی بھی آدمی جائے اور وہاں پر بھی حاضری دے اور سلام دینے کے ان کو کرے اور فاتحہ پڑھے. بقی فجر کے بعد کھلتا ہے اور عصر کے بعد تھوڑے وقت کے لیے، اور وہاں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں، مردوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے. عورتوں کے لیے بھی سلام کا طریقہ یہی ہے، وہ روزہ اقدس کے سامنے تو ان کو حاضری کا موقع نہیں ملتا، وہاں پر تو پابندی ہے. البتہ ریاض الجنہ کا کچھ حصہ اور ریاض الجنہ کے قریب وہاں تک چھوڑتے ہیں، تو وہاں سے وہ سلام پڑھ لیں، اور اگر وہاں سے نہیں تو مسجد نبوی سے کہیں سے بھی سلام پیش کیا جا سکتا ہے. تو یہ مسجد مدینہ منورہ کے کچھ مختصر سے آداب ہیں، اور انتہائی ادب کے ساتھ. اور مسجد نبوی کے قیام میں درود شریف کی کثرت رکھے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بھی حاضری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.